السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو ربائی کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں ربائی کی تعریف۔ ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی 4 4 کے ہے۔ ربائی کے تمام مصروں میں خیال مربوط ہوتا ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے۔ اصطلاحاً ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے۔ ایگزامپل دیکھیے: غفلت میں گزاری زندگانی ہم نے، یاروں کی کوئی بات نہ مانی ہم نے، ہے وقت تو ایک نعمت ازما آزاد، قدر اس کی مگر کبھی نہ جانی ہم نے۔ سیکنڈ ربائی کا ایگزامپل دیکھیے: خود کو گم کردہ راہ کر کے چھوڑا، ہوا کو بھی تباہ کر کے چھوڑا، کیا کیا نہ کی خدا نے جنت میں جتن، آدم نے مگر گناہ کر کے چھوڑا۔ یعنی کہ اس ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصروں میں راہ، تباہ اور گناہ قافیہ کے الفاظ ہے، جبکہ تینوں مصروں میں کر کے چھوڑا ردیف استعمال ہوا ہے۔ تیسرے مصرے میں قافیہ یا ردیف نہیں ہے، ایسی ربائی کو اصطلاح میں خصی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے: ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی آخری مصرع زیادہ پرزور ہو اور محسوس ہو کہ ربائی کا پورا مضمون اس میں سمٹ آیا ہے۔ اس طرح ربائی کا سب سے اہم مصرع چوتھا مصرع ہوتا ہے۔ ربائی میں عام طور پر اخلاق و تصوف، پند و موعظت اور حکمت وغیرہ کے مضامین ہوتے ہیں۔ ارباب عروض نے ربائی کو رباعی کے علاوہ ترانے، 2 بیتی، 4 مصرعی، خفتی اور خصی لکھا ہے۔ یاد رہے کہ ربائی میں قطعہ کے برخلاف صرف 2 شعر یا 4 مصرے ہی ہو سکتے ہیں۔ ربائی کے لیے صرف ایک بحر اور 24 اوزان مختص ہے، صرف اسی بحر اور انہی اوزان میں ربائی کہی جاتی ہے۔ ربائی کے لیے صرف ایک بحر، بحر حجز مختص ہے۔ یاد رہے کہ ربائی فارسی سے اردو میں آئی ہے اور فارسی کا پہلا ربائی گو شاعر رودکی کو قرار دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے ربائی کا ایک اور شعر: صورت اپنی ہے اور نہ سیرت اپنی، مانگی ہوئی ہے کسی سے فطرت اپنی، لا حول ولا قوت سے ثابت ہے کوئی حرکت اپنی نہ قوت اپنی۔ اس ربائی کے پہلے 2 مصروں میں انسان کی صورت، سیرت، فطرت کے مستعار ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر کلام زبانی کے ٹکڑے لا حول ولا قوت سے یہ نقطہ اخذ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی حرکت اور قوت پر اختیار نہیں ہے، یعنی ساری قوت اور طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے شاعر نے آخری 2 مصروں میں بیان کیا ہے۔ یہاں شاعر نے آخر کے ایک مصرے کے بجائے آخر 2 مصروں کے ذریعے اپنی بات مکمل کی ہے۔ پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے ربائی گو شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شعراء میں عبد القادر نے 1700 میں اردو کی پہلی ربائی کہی تھی۔ اردو کے اہم ربائی گو شعراء کے نام: محمد قلی قطب شاہ، میر عبد القادر، امجد حیدر آبادی، انیس، جگت موہن لال روا، فراق، امیر مینائی، حالی، شاد، فضل حق آزاد، اکبر۔